سلیم طاہر صاحب کے وائس پرنسپل جو دن رات سوتے جاگتے اٹھتے چلتے اپنے اساتذہ اور اپنے اسکول کے طلباء کی خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں، جناب محمد نعیم عارف صاحب اپنے محمد نعیم عارف صاحب وصول کر رہے ہیں۔ 2004 میں 767 نمبر لے کر اسکول میں ٹاپ کیا تھا۔ 2004 میں سب سے پہلے میرے محترم ٹیچر نعیم صاحب، آصف صاحب، قاری دوست عمر صاحب، جمشید صاحب، صدیق صاحب اور عمر صاحب، اینڈ دین یہ مہمان صاحب جو بھی ہیں میں نہیں جانتا بیسیکلی، تو اینڈ باقی جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کو اینڈ آپ اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے السلام علیکم۔ بیسیکلی میں یہاں پہ 2004 میں نے یہاں میٹرک کی، عثمان یوسف، اور 767 میرے نمبر ہیں، اور 2004 پہلا سیشن تھا جب یہاں پر کالج سٹارٹ ہوا اور میں یہاں پر نہیں پڑھ سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ جیسے کہ سر نے کہا کہ یہ تھانہ سمجھا جاتا ہے، تو واقعی یہ شروع سے ہی تھانہ سمجھا جاتا ہے۔ میٹرک کے بعد جب نیا نیا ایکسپیرئنس ہوا، اکیڈمکس کے بارے میں پتہ چلا، کالجز کے بارے میں پتہ چلا، تو تھوڑا سا ایک نیا نیا ایشو تھا، نیا نیا سٹارٹ تھا، تو پھر ایک قید میں رہنے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ آزادی کی جائے تو کسی اور کالج میں داخلہ لیا جائے، تو میں نے یہاں پر داخلہ نہیں لیا، میں پنجاب کالج چلا گیا۔ اور اس کا نقصان مجھے یہ ہوا، میں ملتان بورڈ میں 8ویں نمبر پر تھا 2004 میں، اور جب ایف ایس سی کی تو میرے صرف 861 مارکس تھے، جبکہ امتیاز الحسن جو مجھ سے نیچے تھا 761، اس کے مارکس آئی تھنک 110 کا فرق تھا میرے اور اس کے مارکس میں۔ وہ میرے خیال سے کوئی چوتھی یا تیسری پوزیشن پر بھی تھا، وہ چوتھی پوزیشن تھی غالباً، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، 4th پوزیشن تھی۔ وہ میرا ہی دوست ہے، تو اس کا داخلہ ہے، وہ یو ٹی لاہور، یو ٹی ٹیکسلا میں پڑھ رہا ہے۔ میں نے سول انجینئرنگ کی ہے، ایم ایس سی کے لیے داخلہ مل جائے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ، کیونکہ آپ بھی نئے نئے اسٹارٹ ہے، آپ کے 10th ہے ابھی بھی ختم ہونے والی ہے، تو آپ لوگوں نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ یہاں پڑھ کے ٹائم لگا کے آپ پاگل ہو گئے ہوں گے، اتنا ٹائم کون دے؟ نئی عمر ہوتی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے، لیکن یہ آزادی ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے، خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے۔ اور یہ جو ٹاپ 10 میں سے لوگ تھے، انہیں تو میں اسپیشلی کہوں گا کہ یہ کالج چھوڑنے کا سوچے بھی نہ۔ اینڈ آپ تمام لوگوں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ایف ایس سی یہیں سے کر لیں، اگر آپ لوگ اپنا فیوچر سیو کرنا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی ہماری پڑھائی کا جو پورا مقصد ہے، ہماری جو پڑھائی کا یہ مقصد ہے، یہاں پہ ہم اپنا فیوچر سیو کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ آج کل یہی ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم نے اپنا فیوچر سیو کرنا ہے، ریسپیکٹ کرنا، اٹھنا بیٹھنا سیکھنا، یہ تو آج کل کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اگر ماں باپ آپ کو بھیج رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں یہاں پر کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، تو مین مقصد ان کا یہی ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اپنے مستقبل کے لیے کچھ کر لے۔ اینڈ 2 سال ہوں گے آپ کے پاس،
میٹرک آپ کریں گے، میٹرک بیسیکلی یوں سمجھ لیں، میٹرک اور FSC کا ڈفرینس اس طرح سے ہے کہ جیسے بلیک اینڈ وائٹ اور رنگین ٹی وی کا فرق ہے۔ آپ میٹرک کر جائیں گے، بہت اچھے مارکس لے جائیں گے، ٹاپر بن جائیں گے، لیکن اگر آپ FSC میں رہ گئے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ انڈسٹری میں، نہ ہی آپ جو ہے اپنے فیوچر کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ میٹرک کے بعد کسی اور کالج میں کسی اور جگہ جانے کا نہ سوچیں۔ میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، اگر آپ لوگ یہاں سے گئے تو یہ آپ لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا، آپ لوگ اپنے آپ کو ضائع کر دیں گے۔ دوستوں کی باتوں میں آ کے ہم یہ قدم میکسیمم دوستوں کی باتوں میں آ کے اٹھاتے ہیں۔ اس ایج میں جیسے ہم میٹرک کے بعد جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہو گئے، ہم میچور ہو گئے ہیں، ہم جو سوچیں گے اچھا سوچیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جو ہے ضد کر بیٹھتے ہیں اپنے ٹیچرز کے سامنے، اپنے پیرنٹس کے سامنے، جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے میرے جتنے بھی ٹیچرز ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جو ہے میں یہاں پڑھ لوں، میں یہیں پر آؤں، لیکن وہی بات میرے کان بھر دیے گئے کہ نیا نیا اسٹارٹ ہے، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ مجھے اپنے ٹیچر کی کوالیفیکیشن پہ، اپنے ٹیچر کے کوالیفائڈ ہونے پہ کوئی شک تھا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ فرق یہ تھا کہ دوستوں نے بہکا دیا اور اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے پھر بھی ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنے کی وجہ سے میں بچ گیا، میرا داخلہ ہو گیا BSc میں، لیکن پھر بھی نہ کوئی میں نے تیر نہیں مار لیا۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، 1 سال تک سول میں میرا ایڈمیشن ہوا، 1 سال تک میں جو اپنے آپ کو ہوش میں نہیں لا سکا کہ میں سول میں کیوں آ گیا۔ ایز اے ٹاپر مجھے الیکٹریکل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن میرا وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہوا۔ لیکن مجھے آج بھی اتنا بھی افسوس نہیں ہے کہ میں سول انجینئرنگ کر گیا یا کر چکا ہوں، اور آگے بھی میں سول انجینئرنگ کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنے کی وجہ سے آج بھی یہ فیلڈ جو ہے نا بہت اچھی جا رہی ہے۔ اینڈ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں، کیونکہ مجھے سڈنلی یہاں پہ بلا لیا گیا، مجھے سر نے کہا کہ میں یہاں پہ آ جاؤں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں آ کے کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے۔ آج تک میں نے کبھی کسی اتنے سارے بچوں کے سامنے کبھی کچھ کہا بھی نہیں، تو اس لیے میری باتوں میں اونچ نیچ ہوگی تو میں سب سے معافی چاہتا ہوں۔ اینڈ ان دی لاسٹ میں تھینکس کرتا ہوں اپنے ٹیچرز کا جنہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پہ آ کے کچھ کہوں۔ اینڈ آپ لوگوں سے میں آخری بات یہ کروں گا کہ آپ لوگ پلیز خدارا اپنے آپ کو سیو کر لیں اور یہاں سے کسی اور انسٹیٹیوٹ میں جانے کا نہ سوچیں۔ اگر آپ لوگ اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں تو، ورنہ آپ تو کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ کی لائف ہے، آپ جیسے جینا چاہیں، جیسے کرنا چاہیں آپ کریں، لیکن بعد میں آپ لوگ پچھتائیں گے۔ تو اوکے، تھینک یو، اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے مالک مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام جو زندہ ہیں ان کی عمریں دراز فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب صدقے فدار حاضر کے تمام اساتذہ کرام، تمام طلباء کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے ابھی میٹرک کا 9th کا امتحان دینا ہے مولا کریم، تمام طلباء کو اچھے نمبروں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے تیرے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر مولا کریم پڑھ رہے ہیں، مولا کریم تو کرم نوازی کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنے اساتذہ کرام کی
نیک دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے اساتذہ کرام کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، اس ادارے کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میں خلوص اور اخلاص کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب اساتذہ کرام کو، ملازمین کو، طلباء کو اخلاص کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں سے محبت اور برائیوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله۔ یہ تمام طلباء جو ہے